بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا انگوٹھا ناک میں لگا کر یہ پڑھ لو، انشاءاللہ جتنے بھی بیماریاں لگی ہوں گی ساری پیٹ کے اندر ہی مر جائیں گی۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہی ہوں جو لا علاج بیماریوں کو بھی جڑ سے ختم کر دے گا۔ آج کا جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا ہوگا، نہ تو کہیں سے سنا ہوگا، نہ ہی پہلے آپ نے کیا ہوگا۔ بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے، بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے۔ اس کو تمام بھائی بہن جو اپنے گھروں میں بیماریوں کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہیں، جن کے گھروں میں کوئی نہ کوئی فرد لازمی بیمار ہے، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے یا بچہ ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے۔ وہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس علاج لے کر گئے ہیں لیکن کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا، تو کچھ ایسے مریض گھروں میں موجود ہیں کہ جن کی بیماریوں کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ان کو کون سی بیماریاں لگی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ آج کا یہ عمل کر لیں گے تو اللہ کے فضل سے جتنے بھی بیماریاں لگی ہوں گی، چاہے وہ پرانی بیماریاں ہوں، نئی بیماریاں ہوں، وہ ساری کی ساری پیٹ کے اندر ہی مر جائیں گی، کیونکہ صحت کی جو ابتدا ہے وہ معدے سے ہوتی ہے۔ اگر معدہ تندرست حالت میں رہے گا تو انسان کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ جو پیٹ ہوتا ہے وہ تمام بیماریوں کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ اگر پیٹ ٹھیک نہیں رہے گا تو انسان کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ضرور رہے گا۔ محترم ناظرین کرام، آپ کو عمل کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر ویڈیو کو آپ ادھورا چھوڑ دیں گے اور اس عمل کو کرنے کا پورا طریقہ کار نہیں سمجھو گے تو اس عمل کا آپ کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اگر عمل کرنا ہے آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھ لیں تاکہ آپ سے کوئی مسٹیک نہ ہو۔ آج آپ نے ایک انگوٹھے سے یہ عمل کر لینا ہے۔ ایک انگوٹھا جیسے ہی آپ ناف کے اوپر رکھ دیں گے اور آپ یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنا شروع کر دیں گے تو پیٹ کے اندر کی جتنی بھی بیماریاں ہوں گی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے صحت اور عافیت عطا فرمائے، آمین۔ اور ہر بیماری اور پریشانی کی صورت میں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اللہ پاک ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں صحت عطا فرمائے، آمین۔ ہم لوگوں میں جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، جب ہم اس کا علاج کروانا شروع کر دیتے ہیں، بیماری بڑھ جاتی ہے اور ہم اللہ پاک سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو بیماری ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اسی بیماری کی وجہ سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بیماری کا آنا کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا اس کا فائدہ ہے تو آپ کبھی بھی بیماری کی حالت میں اللہ سے گلے شکوے نہیں کریں گے، کیونکہ حدیث پاک میں یہ مضمون ہے، بروز قیامت جو لوگ دنیا میں بیمار و تنگ دست اور طرح طرح کی پریشانیوں میں رہے ہوں گے، ان کو جب ثواب تقسیم کیا جا رہا ہوگا، اس وقت وہ لوگ جنہیں دنیا میں اس عائش کی زندگی نصیب ہوئی تھی بڑا افسوس ہوگا اور وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھال کو کینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا اور آج ہمیں بھی اسی طرح کا ثواب مل جاتا جو آج ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں رہنے والا کوئی بھی بیمار آدمی ہو، غریب ہو، تنگ دست ہو، پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہو تو اس کا اجر اللہ پاک نے روز قیامت رکھا ہوا ہو اور اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ جو کوئی پریشان رہا، تنگ دست رہا، بیمار رہا، بروز قیامت اس کو اللہ پاک اتنا ثواب عطا فرمائے گا کہ وہ دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیماری کو کبھی بھی نحوست نہ کہیں، کبھی بھی اللہ سے گیلے نہ کریں، نہ شکوے کریں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ ہی بیماری کرتا ہے اور اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ وہ مریض جو شوگر میں مبتلا ہیں، معدے کی بیماریاں ہیں، گردوں کی بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر، جو بھی مسئلے مسائل ہیں، فالج وغیرہ سے انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ اب آپ نے یہ عمل نوٹ فرما لیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے تو اس کو کہیں کہ آپ اپنے انگوٹھے سے یہ عمل کر لیں۔ اگر آپ خود ہی مریض ہیں تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ جو کوئی مریض ہو جس کی بیماری نہ جا رہی ہو یا جس کی بیماری کا پتہ نہ چل رہا ہو، بہت زیادہ مصیبتیں تکلیفیں برداشت کر لی ہوں اور اب برداشت نہ ہو رہا ہو تو کسی طرح سے بیماری ختم ہو جائے، آپ نے دائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے اس کو اپنی ناف کے اندر رکھنا ہے اور اس کے بعد یہ عمل پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا سلام۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔
3 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد محترم ناظرین کرام آپ نے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 41 بار یا اللہ یا سلام کو پڑھنا ہے۔ آپ کو بیماری سے شفا ملے گی۔ یا اللہ یا سلام 41 مرتبہ پڑھ کر محترم ناظرین کرام آپ نے پھر یا شافی یا اللہ اپنے انگوٹھے کو ناف کے اندر رکھ کر ایک دفعہ صبح کے وقت یہ عمل کرنا ہے اور ایک دفعہ شام کے وقت آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ چاہے تو آپ لوگ رات کو جب سونے لگے تو لیٹے لیٹے اپنے ناف کے اندر انگوٹھا رکھ کر یہ عمل پڑھ لیں، اور صبح جب بستر سے اٹھے تو صبح کے وقت آپ یہ 1 مرتبہ یہ عمل کر لیں۔ 2 وقت یہ عمل پڑھنا ہے، صبح اور شام کے وقت 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 41 مرتبہ یا سلام یا اللہ اور 41 مرتبہ یا شافی یا اللہ۔ سورہ فاتحہ جس میں دنیا کی ہر بیماری کا علاج ہے، جس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ بڑی توجہ کے ساتھ یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیتا ہے، اس کی تلاوت کر لیتا ہے، اس پر پورا یقین رکھتا ہے تو اللہ پاک بیماریوں کو شفا میں بدل دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، جن جن گھروں میں جو کوئی بیماری میں پڑا ہے ان کو یہ عمل بتا دیں، انشاءاللہ دنیا کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ یوں کہہ لیں کہ پیٹ کے اندر ہی، جسم کے اندر ہی وہ بیماری مر جائے گی جب آپ انگوٹھا لگا کر یہ عمل پڑھ لیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنی بیماریوں کا علاج کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اے اللہ کے بندو، اپنی بیماریوں کا علاج کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی بھی پیدا نہیں کی کہ جس کا علاج نہ ہو، سوائے ایک بیماری کے کہ اس کا علاج نہیں ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ سرکار وہ کون سی بیماری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپا ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، شفا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل پاکیزہ وظائف کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔